الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه في ليلة مباركة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ یہ ماہ شعبان کا مبارک مہینہ ہے، یعنی شب برات اسی مہینے میں آتی ہے اور اسی مہینے میں لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، بڑے انتظامات ہوتے ہیں۔ اب انتظامات میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ پہلی بات، کھانے پینے کے اچھے اور معقول انتظام کرتے ہیں۔ یہ کسی وقت میں ناجائز نہیں اور کسی وقت میں کرنے میں اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ کھانے پینے تو انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، حلوہ کھائے، پوڑی کھائے، کچوری کھائے، کچھ بھی کھائے، اس سے کوئی کراہیت نہیں ہے۔ کراہیت جس بات سے ہے اس بات پہ غور کرنا ہوگا۔ یہ ماہ شعبان ہے، علماء کرام، ائمہ کرام، مبلغین جو باتیں بیان کرتے ہیں ان پہ غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ائمہ کرام کی بات پہ عمل کرنا چاہیے۔ آیا کہ سوچنے کی ضرورت یہ ہے، دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمارا جو مبلغ، ہمارا جو امام بیان کر رہا ہے وہ حدیث ہے یا کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے یا رسول اللہ کا حکم ہے یا اللہ اس کے رسول کا حکم نہیں؟ یہ مولانا شریف کے اندر لکھا ہوا ہے کیا؟ یا مولانا صاحب کا کوئی اپنا نظریہ ہے؟ ہمیں ان باتوں کو غور کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ ماہ شعبان ہے، ماہ شعبان میں ہماری قوم کے جوان، ہماری قوم کے لوگ کافی اچھا انتظام کرتے ہیں، کھانے پینے کا بھی بہترین انتظام ہوتا ہے، اور ہماری ایک پارٹی جو جوانوں کی پارٹی ہے اس کا بھی کافی مطلب اچھا رول ہوتا ہے اس مہینے کے اندر۔ اور ہمارے قوم کے ایسے جوان بھی ہیں جو نمازیں ادا کرتے ہیں، ایسے جوان بھی ملیں گے جو شیطان کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں، ایسے جوان، ایسے لوگ ملیں گے جو مسجد میں جا کے نمازیں ادا کرتے ہیں، کوئی ہفتے میں جا کے، کوئی سال میں، جسے جب جیسے ٹائم ملتا ہے نماز ادا کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کو نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں، بس گاڑی کو اٹھایا اور چنگاری نکالی اور مزارات پہ چل دیے، بس کھانے پہ دھیان دیتے ہیں اور مزارات پہ جانے پر، نمازوں سے انہیں کوئی بھی مطلب ہی نہیں ہے، نماز ادا نہیں کرتے، ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، ٹہلتے ٹالتے ہیں، ساری رات شب بیداری کرتے ہیں۔ اور ہمارے جو مسجد کے مبلغین ہیں، امام ہیں، وہ جس آیت کریمہ کو کوڈ کرتے ہیں کہ شعبان کے لیے، 15 شعبان کے لیے جس آیت کا استعمال کرتے ہیں وہ آیت کریمہ ہے سورہ دخان کی سورت، جو سورہ دخان کی آیت ہے، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، آیت یہ پڑھتے ہیں اور فضیلت ماہ شعبان کی، 15 شعبان کی بیان کی جاتی ہے، اور انہیں یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے اور قرآن کیا اعلان کر چکا ہے۔ قرآن اپنے بیان میں بالکل واضح، قرآن جو بات اپنی بیان کرتا ہے واضح طور پر، اس میں اسے پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن جس بات کی وضاحت کرے اس میں کسی کی تعویل نہیں ہے، قرآن نے جو وضاحت کر دی سو کر دی۔ قرآن نے جب کہہ دیا کہ قرآن ماہ رمضان میں نازل کیا گیا، جب قرآن میں واضح اعلان ہو گیا یہ برکت والی رات، عظمت والی رات، شان والی رات، بزرگی والی رات وہ رات ہے، یعنی جو رات، جس رات میں قرآن نازل ہوا، شب قدر میں قرآن کو نازل کیا گیا، مبارک رات میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ رات ماہ رمضان میں آتی ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ تو ماہ شعبان کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا کہ اس آیت کریمہ کو پڑھنا، یقیناً ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا، قرآن کو نازل کیا مبارک رات میں، یعنی ماہ رمضان میں، ماہ شعبان میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو حکمت والے فیصلے کیے قرآن میں کیے ہیں، لیکن رات کو جو عظمت حاصل ہے وہ اللہ کے کلام کے ذریعے سے حاصل ہے، ایسا نہیں کہ رات فیصلے کر رہی ہے۔
فیصلے تو اللہ کے ہو چکے ہیں، بھلائی کے، جنت کے، جہنم کے، نمازوں کے، فضیلت کے، عظمت کے، سب سارے فیصلے، حلال کے، حرام کے، بلندی کے، پستی کے، سارے فیصلے قرآن میں اللہ نے واضح طور پہ بیان فرما دیے۔ فرمایا والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی جس کو ہم نے مبارک رات میں نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام کی کتاب کو مبارک رات میں، عظمت والی رات میں، ماہ رمضان میں نازل فرمایا۔ تو میرے بھائی اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ نے قرآن کو ماہ رمضان میں اتارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رات میں اتارا وہ رات برکت والی ہو گئی۔ قرآن کے ذریعے سے اس کو عظمت ملی، قرآن کے ذریعے سے عزت ملی، نہ کہ رات کچھ بیان کر رہی ہے بلکہ قرآن کا اترنا اس کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ اس کے اندر فیصلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے فیصلے جو زمین کے اوپر ہیں یا زمین کے نیچے ہیں یا آسمانوں میں ہیں، سارے حکام، ساری کائنات کا کل کائنات کا خزانہ قرآن کے اندر جمع فرما دیا۔ یہاں اس سے یہ مراد نہیں کہ روزیاں بٹیں گی، یہ بٹیں گی، حلوے بٹیں گے، ٹماٹر بٹیں گے، سبزیاں بٹیں گی، مطلب یہاں پر یہ نہیں، یہاں پر جو احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب ماہ شعبان کے تعلق سے میں آپ کو ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ اگر کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، وہاں پہ کھانا آرڈر کرتے ہیں اور آپ نے جتنا کھانا منگایا آپ کو مل گیا، آپ نے کھا لیا مگر سیرابی نہیں ہوئی، آپ کا پیٹ نہیں بھرا، تو یار تھوڑا سا اگر آپ وہاں پہ کچھ مانگ لے، سالن وغیرہ، تو وہ اگر چاہے تو وہ دے سکتا ہے کیونکہ اس کی مرضی ہے، کیونکہ آپ نے جو آرڈر کیا، آپ نے جو مانگا آپ کو مل گیا، اس کا بدلہ آپ کو دے دیا گیا، لیکن جتنا آپ نے پیمنٹ کیا ہے آپ کو اتنا مل گیا اور جو آپ نے نہیں کیا آپ کو نہیں ملنے والا۔ تو ایسی صورت کے اندر اگر مل جائے، سبحان اللہ، مل گیا تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یہی معاملہ ہے میرے بھائی، ہم اگر کوئی کام انجام دے رہے ہیں، اضافی عبادت ہے، یہ ماہ شعبان ہے، اس میں اللہ کا ذکر کریں کثرت کے ساتھ، نبی پہ درود السلام پڑھیں کثرت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کیا کثرت ذکر یا کثرت عبادت ایمان والے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے لیے کہ ماہ شعبانی ہے، بلکہ ہمیں تو حکم ہو چکا ہے ہم کثرت ذکر سے اللہ کو راضی کریں۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی خوب تسبیح بولیں، اللہ کا ذکر کریں، خوب کثرت ذکر کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے سب سے بڑا کنجوس شخص وہ ہے جو میرا نام سنے اور مجھ پہ درود و سلام نہ بھیجے۔ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہے وہ اس بات کو ذہن میں رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، آپ کے غلاموں کے لیے یہ حکم نافذ ہو چکا ہے، جو قرآن نے کہا حلال وہ حلال ہو چکا ہے، جو قرآن نے کہا حرام وہ حرام ہو چکا ہے، جو قرآن نے بھلائی کا راستہ بتا دیا قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز فرما دیا وہ جائز ہے۔ لیکن یہ کون سی بات ہو گئی ماہ شعبان میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو قبرستان میں گئے، ضعیف روایتوں کا سہارا لے کر میرے بھائی اس طرح کی بات بیان کرنا یہ کون سی سمجھداری ہے؟ ارے جب ایک مقام پر جانا جائز ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، قرآن بھی اجازت دیتا ہے، نبی اجازت دیتے ہیں، دن میں جاؤ، رات میں جاؤ، شعبان میں جاؤ، رمضان میں جاؤ اور شوال میں جاؤ، حج کے مہینے میں جاؤ، رجب میں جاؤ، جب چاہے جاؤ۔ جب جانے کی اجازت مل چکی ہے، اب جانا جائز ہے، تو ماہ شعبان کا ہی معاملہ کیا ہو گیا کہ حضور ماہ شعبان میں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں جائے، رات میں جائے، امتی دن میں جائے، رات میں جائے، رجب میں جائے، شعبان میں جائے، اس میں رمضان میں جائے، دن میں جائے، رات میں جائے، صبح جائے، دوپہر جائے، شام جائے، ایک بار جائے، 100 بار جائے، اس میں کیا پابندی ہے؟ جو چیز حلال ہے، جو چیز جائز ہے وہ جائز ہے۔ یہ کیا حلوہ پوری کے کوئی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے شعبان کی اس طرح فضیلت بیان کرنا، ضعیف روایتیں ڈھونڈ کر جو چیز جائز ہے حلال ہے اس کے بارے میں ایسی ہدایت کرنے، کیا مقصد ہوتا ہے اس کا؟ کیا دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے؟ کیا اس طرح کی باتیں بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے بیان فرما دی، جس کو جائز فرما دیا گیا،
اس کے لیے آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ ماہ شعبان میں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حلوہ پوڑی کو حلال کرنے کے جو حرام بھی نہیں ہے اپنی حلوہ پوڑی میں اضافہ ڈالنے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی شب کو چکنا کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں بیان کرنا چھوڑیں آپ۔ قرآن ماہ رمضان میں نازل کیا گیا، قطر والی رات، مبارک رات یہی رات ہے اور وہ مہینہ ماہ رمضان ہی ہے۔ کیا بیان کرتے ہیں آپ؟ کیا وضاحت کرنا چاہتے ہیں؟ ضعیف روایتوں کو لا کر ارے ضعیف ہے یا قوی ہے، لیکن یہاں پر سمجھنے والی بات ہے